غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شہداء سکر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شہداء سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت ذوق شوق سے عقیدت سے دیوانے بن کر حضور کی محبت کے پروانے بن کر صلاۃ و سلام کی نذرانے پیش فرمائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی حاضری کا ثبوت ہے آپ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بعد الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ من والہ عظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا لشفال کریم آقا تاجدار کائنات، سرکار کائنات، روح کائنات، آقا امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور انبیاء، شب اسرا کے دلہا، سیاہ نامکاں، حبیب کبریاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارین پاک صدقہ آج کی یہ خوبصورت بزم جو کہ انتظامیہ جامع مسجد گزار مدینہ اور حلقہ یوسی 78 کے تحریک لبیک کے ساتھیوں نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ میں اولاً ان کو یکم محرم الحرام ہے، اسلامی مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ سال سلامتی اور امن والا ہو، یہ سال محبت اور پیار والا ہو۔ اللہ پاک ہمارے وہ بھائی جو سخت مشکلات کا شکار ہے، سیلاب کی تباہیوں کا شکار ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو اور دیگر جو عہدیدار ہیں مرکزی حکومت کے، ان کو ان کی خدمت کی اور بر وقت مدد کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پورے سال کو پاکستان بالخصوص پاکستان اور بالعموم عالمی اسلام اور پوری انسانیت کے لیے امن و آشتی کا گہوارہ بنائے۔ عزیزان محترم، میں اپنے مختصر سے دوست نے تشریف فرما ہے، محترم سر سید صاحب سے گزارش کرتا ہوں ذرا کہ تشریف ہے ماشاء اللہ آ جائیں۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، حضور سیدنا فاروق اعظم کی فضائل اور مناقب اور آپ کی خلافت کے کچھ چند ذرعی اصول وہ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ حاصل ہو اور ہمارے جو حکمران ہیں انہیں بھی کچھ
اس پر نظر ثانی کی توفیق ملے۔ حضور تاجدار فاروق اعظم کا جو دور ہے، اسلام کا، اسلامی تاریخ کی جو 1400 سالہ تاریخ ہے، اس میں ہر لحاظ سے نمایاں کامیاب اور تابناک اور روشن ترین شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی فتوحات، تسخیرات، جہاں بانی اور سیاستدانی، عدل و انصاف، حق گوئی اور بے باکی، حق گوئی اور بے باکی، جرت و بہادری، عدل و انصاف، رعایا پروری اور عوام دوستی، زہد و تقوی، تواضع و انکساری، تدبر اور معاملہ فہمی، اور حب خدا اور اطاعت و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گونج جہان رنگ و بو میں آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ آپ کی شخصیت پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے سر چشمہ ہدایت ہے، مینار نور ہے، رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ آپ کے عدل و انصاف کا، آپ کی عوام دوستی کا، آپ کے تدبر کا، آپ کی سیاست، آپ کی خلافت، آپ کی عظمت و شان سے چار دانگے عالم میں آپ کا نام اور آپ کا کام گونجتا، چمکتا اور دمکتا ہے۔ عزیزان محترم، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تقریر شروع ہے، بس آپ کی توجہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، حقیقتاً اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے وہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، ظاہراً وہ کافی ہے۔ حقیقتاً یہ ترجمہ میں نے اعلیٰ حضرت کا بیان نہیں کیا، یہ میں نے ایک اور مسلمان اسکالر ہیں ان کا بیان کیا ہے، اور ہمارے مکتبہ فکر کے بھی نہیں ہے۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور ظاہراً جو مومنین آپ کا اتباع کرتے ہیں، جن کو اللہ نے آپ کی غلامی کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ کافی ہے۔ اور الحمدللہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ حقیقتاً ہر معاملے میں جو عبادت کے لائق ہے فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور حقیقی مددگار فقط رب کائنات کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی شان کے اندر قرآن مجید کی آیات مقدسہ بھی نازل ہوئی اور فرمان مصطفیٰ بھی نازل ہوا ہے۔ حضور کے فرمان آپ تک پہنچائیں گے کائنات کے اندر۔ پہلی بات تھوڑی سی واضح کر دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ محرم الحرام ہے اور ہر طرف امن 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 کی بات ہوگی۔ الحمدللہ امن کے سب سے بڑے داعی اہل سنت والجماعت ہیں۔ الحمدللہ وہ ہر نسبت کو، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں۔ ایک آقا ادھر ویکھو، چٹو پہ نہیں کرنا، ادھر ویکھو، ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور ظاہر اور باہر ہے، اور
کی چوٹ میں کہتے ہیں کوئی میڈیا ہو، ہم اعلان کہتے ہیں صحابہ کو عزت ملی ہے تو محمدی عربی کے صدقے سے، اور اگر اہل بیت کو مقام ملا تو تاجدار کائنات کے صدقے سے۔ اگر صحابہ بنے، اگر صحابہ بنے تو نبی پاک کی نسبت کا صدقہ ہے، اور اگر اہل بیت، اور یہ میری فکر نہیں ہے، یہ فکر اعلیٰ حضرت ہے الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا لوگوں جس کو جو بھی نسبت حاصل ہوئی ہے، جو مرتبہ، جو مقام، جو شان اگر اس کائنات کے اندر کسی کو حاصل ہوئی ہے، صحابیت کے درجے پر پہنچا ہے، اہل بیت کے درجے پر پہنچے ہیں، ازواج مطہرات کے مقام پر پہنچی ہے، اور اگر امت مسلمہ کو بھی مقام اور مرتبہ ملا ہے تو محمد عربی کے صدقے سے ملا۔ حضور کسی وجہ سے نہیں ہے، حضور کسی وجہ سے نہیں ہے، حضور کی وجہ سے ہر کوئی ہے۔ ادھر سے بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی صحابہ کی وجہ سے حضور ہے، ادھر سے ایک گروہ اٹھتا ہے جی اہل بیت کی وجہ سے حضور ہے، اپنا عقیدہ درست کر لو۔ عقیدہ درست ہوا نماز روزہ فائدہ دے گا، اگر عقیدہ ہی غلط ہوا، نہ پاک ہوا، پلید ہوا، نماز روزے کا فائدہ کیا؟ عزیزان محترم، ہم اس ملک کے امن کے سب سے بڑے نہیں ہیں، لیکن جس کو جو مقام ملا ہے فقط رب نے مقام مصطفیٰ کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کائنات کے ذرے ذرے کو جو عزت ملی ہے، جو مقام ملا ہے، جو شان ملی ہے، جو ذرہ ہو کر آفتاب بن گیا ہے، بلال ہو کر صاحب کمال بن گیا ہے، ابو بکر ہو کر صدیق اکبر بن گیا ہے، عمر ہو کر فاروق اعظم بن گیا ہے، عثمان غنی ہو کر ذو النورین بن گیا ہے، علی ہو کر مولا علی بن گیا ہے، امام حسن ہو کر سید تقیوں کا سردار بن گیا ہے، حسین ہو کر شہیدوں کا سردار بن گیا ہے۔ یہ صدقہ محمد عربی کی نسبت کا ہے۔ یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں عقیدے کے لحاظ سے، دوسری بات ہے ہزاروں مرید ہوتے ہیں اور فرید سے ہٹتے نہیں، فرید سے کٹتے نہیں۔ ماڑا تو ماڑا بندہ بھی نعرہ حیدری مارتا ہے، علی کا نگرانی مولا علی کا نعرہ مارتا ہے، یہ نعرہ علی کا فیض ہے، علی کے نعرے کا فیض ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی تو علی کا ذکر کرنا شروع کر دیتے، مولا علی کا ذکر کرنا شروع کر دیتے۔ محرم الحرام ہے، ساتھ وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، علی کا ذکر شروع کر دیتے۔ اگر بندہ منافق ہوتا چہرہ بجھ جاتا، اگر رسول اللہ کا عاشق ہوتا چہرہ مچل جاتا۔ مولا علی وہ مشین ہے محبت کا، وہ آئینہ ہے کہ انسان کے اندر کا پتہ دے دیتا ہے۔ یہ اندر کیا ہے؟ جیسے ایکس رے مشین ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، اندر کا پتہ دیتی ہے، ایسے ہی مولا علی کا ذکر بندے کے ایمان کا پتہ دیتا ہے۔ اور ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت پہ مرنا، یہ میں حدیث بیان کر چکا ہوں اور اوتھینٹکسٹی کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے داتا صاحب کے ہزارہ غلام ہیں، فرید الدین کو دیکھا بھی نہیں ہے، غوث علی کو دیکھا بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کے نام سن کر خوش ہوتے ہیں، اور قربان جائے حضور کی نگاہ
صرف 3 ہی منظر ہے، اتنی حضور کا کہ نگاہ بے حیث تھی، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اے تم 14 صدیوں کے بعد 14 صدیوں کے بعد آج ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے، عظمت مصطفیٰ پر کٹ مرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیتے ہو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ گولی سینے میں لگ رہی ہے، پیٹ میں لگ رہی ہے، بس ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بات صحابہ کی کرتے ہو، بات ابو بکر و فاروق اعظم کی کرتے ہو، بات عثمان غنی و مولا علی کی کرتے ہو کہ وہ مرتد ہو گئے تھے اور 14 صدیوں کے بعد بھی کلمہ پڑھ کر محمد عربی کا نام لے کر آج بھی غازی علم الدین شہید اپنے اس پھانسی کا رشے کو چون کر غلام کا ہاتھ سمجھ کے گلے میں لگاتا ہے۔ دیکھا بھی نہیں، بظاہر نہیں دیکھا تھا، حضور نے کرم فرمایا، حضور نے کرم فرمایا۔ ممتاز قادری ہو، ایک اشارہ کر رہا ہوں آپ کو، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھے ہی دیکھا ہے، اور جس نے میری طرف وہ بات جو میں نے نہیں کی میرے ساتھ منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب کیا قاتلوں کو حضور اپنا چہرہ دکھاتے ہیں؟ اگر وہ غازی صاحب کہیں کہ حضور آئے اور حضور نہیں آئے تو وہ کافر بے ایمان ہو گئے، اور وہ کہیں آئے اور ہم نہ مانے پھر ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا حضور آئے ہیں، حضور نے کرم فرمایا ہے، حضور نے اپنی رحمت والی کملی میں چھپایا ہے، ہم نے مانا ہے اور ہم نے اعلان کر دیا ہے، اور اس رسالت پر مرنے والوں تم نے بتا دیا کہ 14 صدیوں کے بعد تم حضور سے بے وفائی نہیں کر سکتے، ابو بکر عمر کیسے کر سکتے ہیں؟ چودہ صدیوں کے بعد 14 صدیوں کے بعد ہم گناہگار مسلمان، ہمارے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، دامن کا میرے میں تو نہیں، آپ کو اللہ نے دیو تعداد آباد، ہمارے دامن میں کوئی حسنات نہیں ہے، کوئی نیکیاں نہیں ہے، بس ناز ہے تو کملی والے پر ہے، بس ناز ہے تو حسین کے نانے پر ہے، بس ناز ہے تو حسن مجتبیٰ کے نانا پر ہے، بس ناز ہے تو خیر النساء کے بابا پر ہے، بس ناز ہے تو مولا علی المرتضیٰ ابو بکر عثمان علی کے آقا پر ہے۔ تاجدار ختم نبوت، یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ۔ 14 صدیوں کے بعد بھائی ساجد صاحب، 14 صدیوں کے بعد بات ماننے کو کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ داتا صاحب کا غلام ہونے کے ناطے، غوث پاک کا غلام ہونے کے ناطے، فخر الاولیاء خواجہ فخر جہاں کا غلام ہونے کے ناطے، میں خواجہ نور محمد چشتی کا غلام ہونے کے ناطے ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اور غوث پاک کو کہ 11ویں کھانے والے کبھی غوث کے غدار نہیں ہوتے، غوث غداری نہیں کرتے۔ آنظر نے کیا کہا؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا میرا۔ اور میں بات کہا کرتا ہوں علی تو علی ہے، علی تو علی ہے، نبی تو نبی ہے، علی تو علی ہے، اور علی کا بیٹوں میں یا
اور جس کے بیٹوں کے اندر فرید الدین ہو، جس کے بیٹوں کے اندر داتا شام ہو، جس کے بیٹوں کے اندر غوث جلی ہو، جس کے بیٹوں کے اندر مہر علی ہو، اس محمد عربی کا اپنا مقام کیا ہو؟ گنج بخشے فیض عالم کہتے نہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، اللہ کی سارا پیر کا میرے کامی نہ رہا۔ غریب نواز نے 40 دن، غریب نواز نے 40 دن شاست حسین اور بادشاہ، وہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخری لفظ میں مختصر کر رہا ہوں، حضور کے ساتھ محبت تھی، حضور کی محبت کا صدقہ مردم شماری ہونے لگی تو لوگوں نے پوچھا پہلے کس کا نام لکھنا ہے؟ کہا کہ آپ کا نام لکھیں گا؟ نہیں، میرا نام اپنے مقام پر آئے گا، سب سے پہلے حضور کے رشتہ داروں کا نام آئے گا۔ یمن سے جبے آ گئے، یمن سے جبے آ گئے، ہر ایک کو مل گئے۔ امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائز اور ناپ کو جبہ نہیں ملا۔ سیدہ فاروق اعظم بڑے پریشان ہوئے، خط لکھا اسی وقت گورنر یمن کو، اور گورنر صاحب یہ سائز ہے شہزادوں کا، یہ شہزادوں کا سائز ہے، اور اس کے سائز کے 2 جبے فوراً سے پہلے سلوا کر بھیجیں، مجھے اس وقت ساروں نے پہن لیے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، ساروں نے پہن لیے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے خوشی تب ہوگی جب محمد مصطفیٰ کے شہزادے پہنیں گے۔ کوئی ابھی بھی کسر رہ گئی، ابھی بھی محمد کی کسر رہ گئی۔ مشہور واقعہ انشاءاللہ پھر سنائیں گے کبھی کا، مختصراً آپ کی حکمرانی ہو، یہ سیاست جو آپ نے کی یہ آج والی سیاست نہیں ہے۔ سیاست پتہ ہے کیا کرتے تھے آپ؟ رات کو گھوم کر اپنی عوام کا پتہ کرتے تھے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون سب پریشان ہے۔ ایک عورت ایک جگہ سے گزرے، ایک عورت کے پاس بچہ تھا، وہ رو رہا تھا، آپ نے کہا اس کو چپ کراؤ، پھر دوبارہ گزرے کہا چپ کراؤ، جب تیسری مرتبہ گزرے کہا بڑی بری ماں ہو، بچے نہیں چپ کرا سکتی، کہا وجہ یہ ہے کہ اس کا دودھ چھڑوا رہی ہوں۔ کہا کیوں چھڑوا رہی ہوں؟ کہا اس لیے کہ حضرت عمر نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو بچہ دودھ پی لے گا، یعنی عمر پوری ہو جائے گی 2 سال، اس کے بعد وظیفہ۔ ابھی 2 سال کا ہوا نہیں ہے لیکن پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ آپ نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا عمر پتہ نہیں کتنے بچے تیری وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ فرمایا صبح مسجد میں گئے، اعلان کیا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا ویسے ہی اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ کبھی اپنے پاکستان میں سوچیں، کبھی ریاست مدینہ میں سوچیں، چلے پاکستانی ریاست مدینہ کہہ لیتے، کبھی سوچا کہ کبھی یہ ہوا ہو، ٹھیک ہے اچھے کام جو ہوئے ہیں وہ اچھے کام ہیں، لیکن داغ بھی گئے ہیں ان کے چہرے پر۔ عزیزان گرامی قدر، تو مقصد یہ وہ فلاحی حکومت ہے، عوام دوست پالیسیاں ہیں۔ اگر قید پڑ گیا تو فاروق اعظم نے بھی کھانا چھوڑ دیے، آنکھوں سے آنسو ڈبا رہتے ہیں، پریشان حال رہتے ہیں کہ کیا ہوگا، یہ کیسے کھائیں گے، کیسے ہوگا، اور خارج شدہ اونٹ کو خود تیل مل رہے ہیں۔ سمانے غنی اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے، اتنے سے دور سے آتے ہیں، عمر دکھائی دیتے ہیں، جب قریب آتے ہیں حضرت عمر سے کہ آپ اندر آ جائیں، فرماتے ہیں آپ اپنے سائے میں بیٹھے، قیامت والے دن مجھ سے پوچھ کچھ ہونی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، اب 4 پائی پہ پڑے تھے، تو ابن عباس کہتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ ہاتھ رکھنے والے مولا مرتضیٰ مولا مشکل کی ذات ہے، اور انہوں نے کہا کہ پوری کائنات کے اندر اس وقت جو یہ اعمال لے کے رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، ان جیسے کسی اور کے اعمال نہیں ہے، مجھے جو یہ نامہ اعمال لے کے جا رہے ہیں سب سے زیادہ پسند ہے یہ شخص ہے،
ہم مولا علی کے بارے میں کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی قدر، وقت کے دامن گنجائش نہیں ہے. انہی الفاظ کے ساتھ کہ گورنر ہو کوئی ہو، عمر ابن عاص کے بیٹے نے ایک آدمی کو مارا، آئے ہم بڑوں کی اولاد ہیں. اس کے بعد عمر بن عاص نے گورنر نے مصر کو قید کر دیا. جب قید سے چھوٹے وہ بندہ سیدھا امیر المومنین کے پاس آیا اور اگر شکایت لگائی. امیر المومنین عمر بن خطاب نے فوراً وہ خط لکھا، میں فوراً پہنچو، بیٹے کو ساتھ آؤ. محمد بن عمر بن عاص آئے، آپ نے کوڑا اس کی ہاتھ میں پکڑایا، کہا یہ بڑوں کی اولاد ہے، مار اس کو. اس شخص نے مارا، کہا مار بڑوں کی اولاد کو، مار بڑوں کی اولاد کو. کتنا بڑا اس کے اندر فلسفہ ہے. یہاں بڑوں کی اولاد زمین پر پاؤں نہیں رکھتی، وہاں پر کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، ڈھرے مارے جا رہے ہیں. زمین تیز چوس لے، درہ مار کے کہتے ہیں تم پر اوپر نے انصاف نہیں کیا. زمین فصل کم دے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے اچھا نہیں کر رہی ہو، اچھا سلوک نہیں ہے. اچھی فصل ہو، آگ آتی ہے، آگ ایسے کرتے آگ چلی جاتی ہے. مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اسود بن قیس نے قید کر لیا اور کہا کہ میں نبی ہوں. آپ نے کہا نہیں، میں تینوں نہیں مننا، میں کملی والے کا کلمہ پڑھے ہیں. سمجھو سمجھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اسود بن قیس نے کہا اس مسلم خولانی سے کہ میرا کلمہ پڑھ لو، میں نبی ہوں. انہوں نے کہا پرے دفع ہو، پرے منہ کر، جنہوں نے بدوحا کا چہرہ دیکھا ہے، وہ لین کی زلفیں دیکھی ہے، وہ تیرے بدنما چہرے کو دیکھے کہ محمد عربی کے جمال کو دیکھے. اچھا ایسا ہے، اس کو آگ میں ڈال دو، اس کو آگ میں ڈال دو، اس کو آگ میں ڈال دو. یہ پرانے حکمرانوں کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آگ میں ڈال دو. آگ میں ڈالا گیا، آپ پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، آپ پر آگ سر صاحب ٹھنڈی ہو گئی. آپ وہاں سے نکلے اور اس نے کہا نکل جاؤ. اس کو پتا چلا کہ میرا تو کاروبار خراب ہو جائے گا کہ آپ چلے جائیں، جلا وطن ہو جائیں. آپ وہاں سے نکلے اور سیدھا فاروق اعظم کے پاس آئے. ابھی کسی نے بتایا نہیں تھا آپ کو. آپ نے اٹھ کر ماتھے کا بوسہ لیا، کہا واہ مسلم خولانی، تیری عزت پر قربان، رب نے مجھے آج امت مسلمہ سے ایسے شخص کی زیارت عطا کی ہے جس کا حال ابراہیم جیسا ہے، جس کا حال ابراہیم جیسا ہے. جیسے ان پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، ایسے کمری والے کے غلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے. پتہ چلا بندہ غدار نہ ہو، وفادار ہو، حضور کا غلام ہو اور پڑھنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو اور حضور کی عزت اور ناموس پر کبھی غداری کرنے والا نہ ہو. الحمدللہ، نہ دنیا کی آگ بجھ جاتی ہے، نہ دوزخ کی آگ بجھ جاتی ہے. اور مولا علی نے کہا عمر تم جنت کے چراغ ہو، تم جنت کی آفتاب ہو. کہا یہ کس نے کہا؟ کہا حضور نے کو کہا. حضور نے کہا اور حضور نے جبریل سے سن کر کہا یہ مجھے لکھ کے دے دو اور جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں ساتھ رکھ دینا. بہت سارے واقعات میں بیان کیے جا سکتے ہیں. آپ کی حکمرانی 22 لاکھ سے زیادہ مربع میل پر حکومت ہے اور پھر بھی آپ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا دیندار ہوگا. یہ احساس ذمہ داری ہے، یہ عہدے کا پاس ہے. جب ہمارے حکمرانوں کو، اور یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ مستند راستہ ہے جن پر چل کر کیسر و کسریٰ کو فتح کیا. انہی راستوں پر چل کر بدر و احد کو فتح کیا ہے. انہی راستوں میں چل کر کیسر و کسریٰ کی بڑی بڑی جو حکومتیں سپر پاور ہیں ان کو لرزہ برندان کیا ہے. یہی وہ راستے ہیں. ہم چاہتے ہیں اگر یہی راستے ہم آباد کرنا شروع کر دیں، الحمدللہ پاکستان کیا عالم اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. لیکن نام تو عمر کا لیتے ہیں، نام تو حسین کرتے ہیں، لیکن دل یزید کے ساتھ ہے، کردار یزید کے ساتھ ہے. چاہتے ہو عزیزان محترم، حضرت عمر کی جو محبت ہے وہ سینے کا چراغ بنا لو، انشاءاللہ تعالی العزیز دنیا بھی روشن ہو جائے گی.
قبر اشر بھی روشن ہو جائے گی. اور یہ آج کی اس پروگرام کا لنگر ہے، اس کو لنگر سمجھ کر لے جائیں کہ سب صحابہ کی محبت ہم اپنے سینے میں رکھیں گے، حضور کی نسبت کا حیا کریں گے، چاہے ابو بکر عمر عثمان و علی کی محبت ہو، چاہے امام حسن حسین کی محبت ہو. ہم 14 صدیوں کے بعد اتنے دیوانے ہیں حسین کے، تو جنہوں نے حسین کو اپنے کندھوں پہ کھلایا ہوگا اس پر نے کیا محبت کی ہوگی. کہا ہمارے نانا کے ممبر سے نیچے آ جاؤ. کہا یہ واقعہ یہ نانا کا یہ ممبر بھی تمہارا ہے، اور یہ سر کے اوپر بال اگے ہیں نا حسین، یہ بھی تمہارے اور تمہارے نانا کی وجہ سے ہے. یہ آپس میں پیار اور نظام مصطفیٰ کے لیے آپ نے بتا دیا. دریا کہاں مانتے ہیں، آگ کہاں مانتی ہے، ہوائیں کہاں مانتی ہیں. کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا دور نہیں ہے، لیک آف کمیونیکیشن ہے، لیک آف ٹرانسپورٹیشن ہے. پھر بھی آپ ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یا ساریہ تو جبل، اے ساریہ پہاڑ کی اٹھ لو. صحابہ نے اپنے جیب میں کہا یہ کیا ہو گیا ہے. پتا چلا مسلمانوں کو کافروں نے گھیر لیا تھا. فاروق اعظم 900 میل دور بیٹھ کر حضور کے ممبر پر اس جنگ کو ملازہ فرما بھی رہے تھے اور قیادت فرما بھی رہے تھے. اور واحد سپاہ سالار ہیں آپ، جنہوں نے میدان جنگ میں نہیں گئے اور اپنی جگہ مرکز پر بیٹھ کر بڑی دفعہ جانے کا ارادہ کیا. نجر البلاغہ میں لکھا ہے مولا علی نے کہا آپ نہیں جائیں گے، آپ مرکز میں رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی برکت سے اللہ فتح عطا فرمائے گا. آپ کا اسلام لانا اسلام کی فتح ہے، آپ کا ہجرت کرنا نصرت ہے، اور آپ کی امارت اور خلافت یہ ساری کی ساری رحمت ہے. آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو محبت عام ہو جائے تو سلام کیا کرو، اور اگر مجلس میں کوئی بھائی آ جائے اس کو جگہ دیا کرو، اور اپنے بھائی کو اچھے نام سے پکارا کرو. عزیزان گرامی قدر، اگر انہیں کی حکمرانی کو سامنے رکھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ جو عقل ہوتی ہے نا، حکمت عملی، یہ آدھی معیشت ہوتی ہے. اچھا سوال کرنا یہ آدھا علم ہے، اور علم کا ہونا یہ آدھی عقل ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سینہ فاروق اعظم کے صدقے سے ہماری آرزو پوری فرمائے.